ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ سنا ہے کسی نے کہا کہ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے نہ رکھیں، اسے لٹا کر رکھیں ورنہ گھر میں کوئی برا ہو جاتا ہے بلکہ موت بھی ہو سکتی ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی جھاڑوؤں کا رواج تھا جو ہماری ہاں ہیں، تنکوں کی جھاڑو اور دیگر جھاڑو ہیں، اور کیا نبی کریم نے ایسا کوئی فرمان ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں بار بار یہ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں اور توجہ دلاتا ہوں کہ نہ ہم اللہ سے ڈریں، نہ رسول کی بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں، نہ جہنم کا خوف، نہ عذاب قبر کا خوف، نہ میدان محشر کی ذلت کا خوف، نہ بری موت کا خوف۔ اس میں تو ہم قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، فرض علوم نہیں سیکھ رہے، حرام کما رہے ہیں، خراب قسم کی دوستیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، گناہوں پر دلیر ہیں، کوئی خوف نہیں، جھاڑو سے بڑا ڈر رہے ہیں۔ تو یہ جو بے سروپا باتیں ہم پر طاری ہو جاتی ہیں اور ہم خوف محسوس کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ایمان کی شدید ترین کمزوریوں کی علامات ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم بے خوف ہوتے ہیں قرآن یا حدیث یا اللہ یا رسول کی طرف سے بیان کردہ عذابات کے بارے میں، تو پھر یہ ایمان کی موت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی پرواہ کریں۔ ایک کالر اور رکعتیں اگر بھول جاتے ہیں، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلے تو غور کریں کہ اگر 3-4 میں شبہ ہو رہا ہے تو دل کسی ایک پر جم جائے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اختیار کریں، سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نہیں دل جم رہا اور زندگی کے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور دل گواہی نہیں دے پا رہا تو کم والے کو اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں گے۔ ٹھیک شاور سے اگر کسی نے پانی بہا دیا خود پہ سے تو کیا وہ غسل کے اس میں آ جائے گا، حکم میں آ جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شاور والے لے لیتے ہیں، اگر اس کا غسل واجب تھا اور وہ شاور کے تحت نیچے نہا رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ جسم کے ہر حصے پر سے پانی بہہ گیا تو بالکل غسل اتر جائے گا۔ لیکن شاور سے تھوڑا سا پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جو اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی احتیاط سے ہی داخل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں، جیسے بغل کے نیچے۔ اس طرح کے جسم کے ہر وہ حصہ کہ جہاں پر آپ کو یہ گمان ہو کہ جب تک احتیاط نہیں کریں گے پانی بہے گا نہیں، تو اس میں اچھی طرح احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے زمین ٹھیکے پر دی تھی تو پوچھ رہی تھی کہ اس کی پیداوار پر عشر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اگر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زمین قدرتی وسائل سے اور آسانی سے سیراب ہو رہی ہو تو اس میں عشر ہوتا ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ۔ اور اگر آپ بڑی مشقت سے جیسے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے نکال رہے ہیں یا باقاعدہ گورنمنٹ سے ٹیکس دیتے ہیں پانی کا اور پانی خریدتے ہیں گویا کہ، تو اس صورت میں نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ، پیداوار کا 20واں حصہ۔ اب یہ جو ٹھیکے کی صورتحال ہوتی ہے، چونکہ آپ نے کہ رینٹ پہ گویا کہ چیز دے دی ہے اور وہ پیداوار پیدا کرے گا ٹھیکیدار اور اس کو بیچے گا، تو عشر اس پہ لازم ہوگا۔ جو پیداوار کا مالک ہوتا ہے نا، اس کے اوپر عشر لازم ہوتا ہے، لہذا ان پر نہیں ہوگا بلکہ اس شخص کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ عورت اپنے زیور کی زکوٰۃ تو خود دے گی، اگر سسرال سے ملا ہے، میکے سے ملا ہے، سسرال والوں نے اس کی ملکیت کر دیا ہے تو وہ مالکہ ہے، وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، بعض شوہر حضرات خود آفر کرتے ہیں کہ چلو میں دے دیتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیتی ہیں شوہر دے گا تو ادا ہو جائیں گی، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو اس لیے بہنوں کو خود اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ دیکھیں کہ زکوٰۃ نکل رہی ہے، دل باہر جا رہا ہے۔ یہ اچھی طرح غور کریں، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا چاہیے، بخل سے بچنا چاہیے، اور آپ کے مال میں براہ راست جو غریب کا حق ہے وہ حق پہنچنا چاہیے۔ شوہر اپنے مال سے دے گا تو آپ کے مال سے تو وہاں تک حق نہیں پہنچا۔ دیکھیں، جو پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، چاہے اللہ کے نام پہ مانگے چاہے رسول کے نام پہ مانگے۔ ابھی جو ہمدرد قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، دیکھو یار اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اب میں پوچھتا ہوں اگر وہ کہے کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان مجھے دے دو، کبھی بھی دیں گے؟ اپنی کڈنی نکال کر دے دو مجھے، دیں اللہ کے نام پر، پھر اب ڈیڑھ ہوشیاری کہاں سے آ جائے گی؟ تو جب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کام میں تعاون مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کچھ طلب کیا، آپ نے خادم سے کہا اس کو دے دو۔ جب آپ باہر نکلے دیکھا وہ اور مانگ رہا تھا تو آپ نے خادم کو بلایا اور ڈانٹا اس کو کہ میں نے کہا تھا اس کو دو، کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے کہا حضور میں نے تو دے دیا تھا۔ پھر اس کو بلا کے ایک درہ مارا اور فرمایا تو سائل نہیں، تو سوداگر ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ڈیڑھ ہوشیاریاں، یہ ہمدردیاں جو ہے نا، یہ اللہ کی نافرمانی میں بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، اس سے اجتناب کریں۔ موبائل پہ آپ قرآن بھی سنتے ہیں اور پھر ترجمہ اس کا آ رہا ہوتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور حدیث میں بھی ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس وقت آپ اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حکم قرآنی کے خلاف ہوگا، اس وقت آپ اس کو نہ کریں۔ ہاں، ترجمہ اگر دہرانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قاری صاحب قرات کر رہے ہوں تو اس کو اس وقت نہ دہرائیں، بالکل خاموشی سے سننا واجب ہوگا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ آج کل شادیوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ شادی اور ولیمہ
ایک ساتھ ایک ہی دن رکھ لیتے ہیں اور اسے شلیمہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ توبہ میرے مالک، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ولیمے کا تصور آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کس نے کہا ولیمہ کرو؟ تو آپ کہیں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن اور حدیث، یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ولیمہ ہوتا ہے۔ تو حدیث سے جب پتہ چلا تو پھر حدیث یہ بتائے گی نا کہ ولیمہ کب ہوگا، اور کیا اس کو شادی کے کھانے کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ اپنے پاس سے بس ولیمے کا تصور وہاں سے لے لیا، باقی یہ شترے بے مہار ہو گئے کہ ہم جیسا چاہے کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ولیمے کا تصور یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ کے بعد پھر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق رہا کہ شب زفاف کے بعد آپ نے کھانا کھلایا ہے صحابہ کرام کو، یا ویسے ہی تقسیم کیا جیسے صحابہ کو بلا کے کھلا دیا ہے۔ تو یہ ولیمے کا تصور ہے۔ اب اگر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی یقینی سی بات ہے فرسٹ نائٹ سے پہلے ہی ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر اگر آپ ساتھ ہی ولیمہ کر دیتے ہیں تو یہ ولیمے کی سنت تو پوری نہیں ہوگی، تو اس کو ولیمہ کہنا اور اس قسم کی بدعتیں ایجاد ہرگز نہ کی جائیں۔ ولیمہ کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور یہ اس وجہ سے رنگ لگا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ولیمہ کریں چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کا وقت بھی معین کر دیا ہے، اس کو وقت کو بدل دینے سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی، اور جو چیز سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتی ہے۔ ایسی بدعتیں ایجاد نہ کریں، ورنہ آپ کے بچے آپ ہی کے روش پہ چلتے ہوئے آپ نے ولیمے کو شلیمہ بنا دیا، اس کے بعد وہ اس کو قیمہ کر دیں اور کیا کر دیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ایک چیز پہ بچے نہیں رہیں گے، پھر وہ ہر چیز میں اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق تبدیلیاں پیدا کریں گے، اور اسی بنا پر دین کا نقشہ بدل دیا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے رسوم اور رواج اکثر خلاف شرع اور بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم جرأت مندی کے ساتھ ان کو اس لیے کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں نا رشتوں کے لیے، بھئی آپ کے ہاں کیا کیا لیتے دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، دوسری کہتی ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اور ان میں بہت سی چیزیں، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور ہم نے نہ قرآن کو دیکھنا ہے نہ حدیث کو، نہ اللہ کا خوف نہ رسول کی کوئی حیا اور شرم، تو ہم خود بدعتیں ایجاد کر کے اور اپنی نسلوں کو دے کر چلے جاتے ہیں، اور آگے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو لہذا شلیمہ پلیمہ چھوڑ دیجئے، آپ ولیمہ ہی کیجئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں سے ٹکرانا ممکن نہیں رہتا۔ گھر والے کہتے ہیں تم خاموش رہو، ملا نہ بنو زیادہ، جو ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم جواب دیں گے آخرت میں۔ ایسے جرأت مند بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسی صورت میں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بولے آپ کی مرضی جو چاہے کریں۔ آپ اگلے دن صرف ایک دو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، نیت کر لیں کہ یہ ولیمہ ہے۔ ولیمے کے لیے باقاعدہ ہال بک کرانا، انویٹیشن دینا، کوئی بہت زیادہ بڑی مقدار میں کھانا بنانا یہ لازم نہیں ہوتا، تھوڑا سا کھانا کھلا دیں، ولیمے کی نیت سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب جو بھی میں نیک کام کروں اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدہ آپ کی تربیت کر کے گئی تھیں، اس تربیت کے نتیجے میں آپ کوئی نیک عمل کریں گے تو آپ چاہے یہ نیت کریں نہ کریں، آپ اپنے والدہ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب، بلکہ والد صاحب کے لیے بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر آپ نے یہ کوئی بھی نیک عمل کیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ ثواب اس کا ہماری والدہ کو پہنچ جائے، تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نیک عمل چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ وہ طوالت کا تقاضا کرتی ہے، یہاں وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، دلائل سب چیزوں کے موجود ہوتے ہیں، آپ اس پر اعتماد رکھیں۔ ہم بعض اوقات بغیر دلیل کے بعد بیان کر رہے ہوتے ہیں، نفس مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ تقریباً یہ 22واں سال ہے ہمارے پروگرام کو، کوئی بھی ہمارا بھائی سنتا ہے، اگر کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہوتی ہے یا کوئی عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ دلیل بہرحال ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہاں وقت نہیں ہوتا، اس لیے ہم قلت وقت کی بنا پر ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو بالکل آپ دل میں ارادہ رکھیں، جو بھی نیک عمل کریں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ میں جو کروں گا اس کو ثواب پہنچ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کے جب آپ لیٹیں بستر کے اوپر تو یوں قصد و ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج جتنے بھی میں نے نیک عمل کیے ان کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، بلکہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، سب کو پہنچ جائے انشاءاللہ، سب کو پہنچ جائے گا۔ اکابرین نے یہی لکھا ہے۔